إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ قابل صد احترام بزرگ اور بھائیوں، سامعین گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے التوجیحات النافعہ فی سورۃ الحجرات۔ سورہ حجرات کے اندر چند مفید نصیحتیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو تلقین کی ہیں، ان کا ذکر کرنا مقصود ہے، اور یہ وہ انمول نصیحتیں ہیں جن کے اندر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار ہے۔ ایمان جیسی سب سے بڑی نعمت کا ذکر ہے، پھر اس کی حقیقت اللہ رب العزت نے بیان کی، اور پھر اس بات کا تذکرہ کیا کہ جس کو اللہ رب العزت ایمان کی دولت نصیب کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اور اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب، احترام اور ان کی توقیر کرنے کی رہنمائی فرمائی۔ الغرض یہ وہ جامع صورت ہے جس کی 18 آیات کریمہ ہیں اور اس کے 340 کلمات ہیں، 1474 حروف ہیں۔ اس مختصر اور جامع صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں بیان کر دی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو 6 ندائیں دی ہیں، خطاب کیا ہے اللہ رب العزت نے، جن میں 5 نداؤں کا تعلق اہل ایمان کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور ایک ندا پوری عمومی دنیا کے لیے ہے، یا ایھا الناس کہہ کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں، جس کا نام سورہ حجرات اس لیے ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ کے حجرات مبارکہ کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے، جہاں آپ رہائش پذیر تھے، ان کا تذکرہ ہے، اور حجرات حجرہ کی جمع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی پہلی ندا، اور یہ ندا جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہیں، بالخصوص یہ کہہ کر یا ایھا الذین آمنوا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا سمعت اللہ یقول،
یا ایھا الذین آمنوا فرعھا سمعک۔ جب اللہ رب العزت اس طرح اپنے بندوں کو خطاب کریں کہ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنو، کیونکہ اس کے بعد یا تو اللہ رب العزت کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں یا پھر اللہ رب العزت کسی چیز سے منع فرماتے ہیں۔ تو جب یہ خطاب ہو یا ایھا الذین آمنوا، تو بڑی توجہ کے ساتھ پورے ہماتن گوش ہو کر غور کے ساتھ سننا چاہیے کہ اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس میں پہلی ندا جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کی ہے وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی سنت سے اعراض نہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کرو، کتاب و سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کرو۔ تو پہلا ادب یہ بتایا، اور یہ بنیاد ہے، یہ ایمان کی حقیقت ہے جس کا اللہ رب العزت نے اس صورت میں آگے جا کر تذکرہ کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کہ اللہ رب العزت نے ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کا حکم ماننا اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اور آپ کی سنت پر عمل کرنا، اور یہی راہ نجات ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہ امان ہے، گمراہی سے، بے راہ روی سے دنیا کے اندر یہ گارنٹی ہے، اور آخرت کے اندر بھی یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و سنتی، اور دوسرا میری حدیث اور سنت، جب تک ان پر عمل پیرا رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی جنت کو جانے والا راستہ ہے۔ راہ سنت پہ چلا جا اے سالک بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ اس کے علاوہ باقی کوئی راستہ جنت کو نہیں جاتا۔ بدعات، دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنا، آپ اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام اور سب سے بہتر طریقہ اور سیرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برا کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا ایجاد کر لیا جائے، کیونکہ دین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین کے اندر ہر وہ نیا کام جو ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آخرت کے اندر بھی اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں چیزیں قرآن اور حدیث، اللہ کا فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لازم و ملزوم ہیں۔ جس طرح جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کا پہلا جز اللہ کی توحید پر مشتمل اور دوسرا جز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مشتمل، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے، الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر میں میرے پاس آئیں گے۔ یعنی حوض کوثر سے جام کوثر
اس کو ملے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا صحیح بخاری کے اندر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا، میری سنت پہ چلے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے میرا راستہ چھوڑ دیا اس نے گویا کہ خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ راستہ جنت میں جانے والا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری ندا ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے سامنے اونچی تک آواز سے نہ بولو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ گفتگو کرو، اور آپ کا حکم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور آپ کے بعد آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا فرمان، اس پر کسی دوسرے کی بات کو ترجیح نہ دو، کسی دوسرے کے قول کو ترجیح نہ دو۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح بلند آواز سے آپ کو خطاب نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو اور خطاب کرتے ہو، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ آپ کا نام لے کر آپ کو نہ پکارا جائے۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں باقی انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر آواز دی، یا نوح، یا آدم، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک بار بھی قرآن پاک میں یا محمد کیا کر نہیں پکارا۔ ادب کا تقاضا یہ ہے، جس طرح کوئی شخص اپنے باپ کا نام لے کر اس کو پکارنا اس کو گستاخی سمجھتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تو ہمارے ماں باپ اور ہماری جان سب کچھ فدا، آپ کا نام لے کر آپ کو آواز نہ دو، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، آپ کے القاب سے آپ کو یاد کیا۔ اس لیے آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے گستاخی سے آواز کو بلند کرنا، یا آپ کے بعد آپ کی فرمان پر، آپ کے فتوے پر، آپ کی حدیث پر کسی اور کی بات کو ترجیح دینا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہیں ایسے نہ ہو ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، اس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں یہ شعور بھی نہ ہو۔ تیسری ندا اللہ رب العزت نے یہ دی، اور یہ اصول ایسا ہے جو اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کیا کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں، دنیا میں بہت سارے جھگڑے اور فساد، معاشرے کے اندر بہت سارا بد امنی اور بے سکونی، اس کا مداوع ہو سکتا ہے اور اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق آدمی جس کی ثقافت پر آپ کو اعتبار نہیں، یا مجہول الحال شخص آپ کے پاس کوئی آپ بات کرتا ہے، کوئی خبر سناتا ہے، اس وقت تک اس کی بات کو تسلیم نہ کرو، حتی فتبینوا، حتیٰ کہ تم اس کی تحقیق کر لو۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ کسی کی سنی سنائی باتوں سے میں آ کر آپ جذبات کا شکار ہو جائیں، کوئی آپ کے گھر کو ویران کرنا چاہتا ہو، کوئی بھائیوں میں دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہو، کوئی آپ کے کاروبار کو تباہ کرنا چاہتا ہو، کوئی آپ کے معاشرے کے امن و سکون کو تباہ کرنا چاہتا ہو، تو ایسے سنی سنائی باتوں پر آ کر، جذبات میں آ کر اپنا آپ تباہ نہ کرو، نہ اپنا ایمان برباد کرو، نہ اپنا دنیاوی کوئی نقصان کرو۔ اگر کوئی بات کرے تو اس کی تحقیق کرو، فتبینوا، کہ یہ بات صحیح بھی ہے۔ اگر ہم تحقیق کرنا شروع کر دیں تو یہ شائعات، یہ افواہیں پھیلانے والے، یہ ایک دوسرے کو کے خلاف اکسانے والے، یہ غیبت اور چغلی کے ذریعے معاشرے اور گھروں کے سکون کو تباہ کرنے والے، یہ اپنی موت خود مر جائیں گے۔ یہ اصول بیان کیا۔
دنیاوی معاملات کے لیے بھی اور اخروی معاملات کے لیے بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سنی سنائی بات اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے نقل کرنا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی کی بات سن کر بغیر تحقیق کے اس کو نقل کر دے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا جو ایسے کرتا ہے فہو احد القاذبین، وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، ایک پہلا بات کرنے والا اور ایک یہ دوسرا جھوٹ کو آگے نقل کرنے والا۔ اس لیے عام معاشرے کے اندر یہ منع ہے چہ جائے کہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے ایسا کرے۔ جھوٹی روایات، من گھڑت روایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال علی ما لم اقل، من قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار، جس نے میرے حوالے سے کوئی ایسی بات کی جو میں نے نہیں کہی اور اس نے کہا کہ یہ حدیث ہے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ حدیث ہے، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اس نے کسی عام آدمی پر جھوٹ نہیں بولا، اس نے سید الانبیاء علیہ السلام پر جھوٹ بولا ہے۔ اس لیے تحقیق کر لے تو کہیں، اس کے بعد فرمایا کہیں ایسے نہ ہو کہ تم کسی قوم پر چڑھائی کر دو اور پھر تمہیں اس پر ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ چوتھی ندا یہ دی اللہ رب العزت نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مسلمانوں میں کبھی غلط فہمی ہو جائے، کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، عرب بھی، عجم بھی، سفید بھی، سیاہ بھی، کسی بھی علاقے کے رہنے والے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور اگر ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو ان میں صلح فاصلحوا بینہما، ان میں صلح کرواؤ۔ صلح کروانے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الصلح خیر والصلح خیر، صلح میں خیر ہی خیر ہے۔ تو آپس میں دیانتداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ناراض مسلمانوں میں صلح کروانا، اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی۔ اور اس کے بعد فرمایا جو چیزیں ایک معاشرے میں غلط فہمیاں پیدا کرتی، ناراضگیاں پیدا کرتی اور جس سے معاشرے کا امن و سکون تباہ ہوتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد شروع ہوتا ہے، ایسے امور سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کسی کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا، کسی کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا، کسی کا مذاق اڑانا، فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد ایسا کرے نہ عورتیں ایسا کریں۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے کہیں بہتر ہو، وہ آپ سے کہیں بہتر ہو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں معیار شکل و صورت نہیں، یہ بڑی قیمتی گاڑیاں نہیں، بڑا کاروبار اور جائیداد نہیں۔ اللہ رب العزت نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت یا مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں، صاف ہیں بغض اور کینے سے، حسد سے، عداوت سے اور ایمان کے نور سے منور ہیں یا کہ نہیں، اور تمہارے اعمال کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی طرف دیکھتا ہے، اس لیے کوئی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور پھر فرمایا ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی ایک دوسری کا مذاق نہ اڑائیں، عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے کہیں بہتر ہوں۔ اور اس کے بعد معاشرے کے اندر ایک عام بات ہے کہ ہم لوگ جس کی وجہ سے، پہلی بات کسی کا مذاق اڑانا، یہ بھی معاشرے کو تباہ کرتا ہے، دشمنیوں کو جنم دیتا ہے۔ دوسری بات فرمایا دوسروں کو حقیر جاننا، ان کے نام بگاڑ کر ان کو پکارنا، برے القاب سے ان کو یاد کرنا، جس طرح قد بڑے اور چھوٹے اللہ نے بنائے ہیں، کسی چھوٹے قد والے کو ٹھگنا کہہ کر پکارنا۔ آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، کسی کی آنکھ میں نقص ہے اس کو بھینگا کہہ کر پکارنا۔ ٹانگیں ہاتھ پاؤں اللہ نے دیے ہیں، کسی کی ٹانگ میں اگر کوئی نقص ہے اسے لنگڑا کہہ کر پکارنا، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس سے منع کیا۔ فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو۔
بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ کبیرہ گناہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کا ارتکاب کرے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں، اللہ رب العزت کی ہاں بارگاہ میں وہ مجرم ہیں۔ یہ 4 ندائیں یہاں تک بیان کی، 4 آوازیں اللہ رب العزت نے جو اپنے مومن بندوں کو دی، اور 5ویں آواز یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچنا، منفی سوچ رکھنا، یہ معاشرے کے امن و سکون کو تباہ کر دیتا ہے۔ شکی مزاج لوگ، ان کے گھر برباد ہو جاتے۔ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ برا سوچنا یہ آپس میں تعلقات کو ختم کر دیتا، دوستیاں ختم ہو جاتی، دوسروں کا احترام ختم ہو جاتا، لڑائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ بدگمانیوں سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنا سینہ دوسرے کے بارے میں صاف رکھیں، اور اگر وہ بات کرے تو اس کی بات کو اچھی بات پر محمول کریں۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اس لیے کہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک آدمی خود اپنے ذہن میں ایک بات بنا لیتا ہے، ایک آدمی بیٹھا، 2 آدمی بیٹھے، وہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، یار میں آپ کو قرآن پاک کی منزل سناتا ہوں، اور دوسرا ایک وقت وہ سن رہا ہے۔ یہ بدگمان کتنا اپنا نقصان کرتا ہے، یہ پریشان ہے، کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، سوچے گا کہ میرے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، میرے بارے میں، یعنی اپنا وقت بھی تباہ کرے گا، اپنا سکون بھی برباد کرے گا، اور سب سے بڑے گناہ کا بھی ارتکاب کرے گا، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات ہے۔ تو فرمایا بدگمانی سے بچو۔ عام طور پر معاشرے میں جو فساد بپا ہوتا، گھر تباہ ہوتے، بھائی بھائی سے جدا ہوتا، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اپنے عزیز والدین، ان کے بارے میں انسان ہمیشہ اپنا ذہن صاف رکھے۔ یاد رکھیے، والدین کا گستاخ اور نافرمان نہ کبھی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، جو والدین کی فرما برداری یہ نہیں کہ والدین ہماری ہاں میں ہاں ملائیں تو ہم کہیں جی ٹھیک ہے، ہم اپنے والدین کے فرما بردار ہیں، اور اگر والدین جو ہم سے عمر میں بڑے، تجربے میں بڑے، وہ ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کریں تو ہم کہیں یہ ہمارے خلاف ہے اور ہم گستاخی کریں۔ یہاں تک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک آدمی جا رہا تھا، پتہ چلا، اور انہوں نے بلکہ فرمایا لا تصحبن عاقا، والدین کے گستاخ کے ساتھ دوستی نہ رکھو، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس پہ لعنت کی ہے۔ جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ جس نے اپنے باپ اور ماں کی نہیں مانی تمہارے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ تو فرمایا ان چیزوں سے بچو، بدگمانیوں سے بچو۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کیا کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہنا، چھپ چھپ کے کسی کے میسج پڑھنا، کسی کے باتیں سننا، کسی کے ویک پوائنٹ تلاش کرنا، کمزوریاں تلاش کرنا، اس لیے کہ تاکہ یہ کل کو میرے سامنے آنکھ اونچی نہ کر سکے، اس کو ڈیگریڈ کرنا، تاکہ میں اس کو معاشرے کے اندر بلیک میل کر سکوں۔ اس طرح کی باتیں سوچنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی کے ویک پوائنٹس اس لیے تلاش کرتا ہے، کمزوریاں اس لیے تلاش کرتا ہے، اس کے عیب اس لیے ڈھونڈتا ہے کہ اس کو رسوا کرے، عزت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا یہ شخص جو اس کردار کا حامل ہے، اس کو اللہ ضرور ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا۔ بعض اوقات وہ سمجھتا ہے میرے بارے میں کون ہوتا ہے بات کرنے والا، لیکن گھر میں بیٹھے بیٹھے اس پر الزام لگ جاتا ہے اس سزا کی وجہ سے کہ اس نے دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس کے ویک پوائنٹ تلاش کیے، اس کی کمزوریاں تلاش کی،
تاکہ لوگ معاشرے میں اس کو بدنام کر سکے اور اس کو بلیک میل کر سکے۔ تو فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ، نہ جاسوسی کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ غیبت ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا حضرت غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ کا اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابی نے کہا حضرت جی اگر واقعتاً اس کے اندر وہ عیب ہو، وہ بیان کرنا بھی بدعت، ہم کہتے ہیں نا ہم کون جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو ایسا ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب اس کے اندر نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ فقط بہتہ، تو گویا کہ تو نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ غیبت تو یہی ہے کہ اس کے اندر جو کمزوری ہے آپ وہ کمزوری دوسروں کے سامنے بیان کریں۔ مومن کا حق تو یہ بنتا ہے کہ جو مسلمان بھائی کے اندر بہن کے اندر کوئی کمزوری ہو تو اس کو علیحدہ میں سمجھائے، اس کو نشر نہ کرے، لوگوں کے سامنے نصیحت کرنے کی کوشش کرے، لیکن دوسروں کے سامنے اس کو نشر کر کے بدنام کرنا اور رسوا کرنا، اس کی سزا اس انسان کو ضرور ملتی ہے۔ بعض اوقات گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اس پر الزام لگ جاتا ہے، اس لیے غیبت نہ کی جائے، نہ بہتان لگایا جائے۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کرنا الغیبت اشد من الزنا، یہ بدکاری سے بڑا گناہ ہے۔ جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا جس کی غیبت کی گئی، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو فرمایا آپ نے اس کی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کی مثال بیان فرمائی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مردہ کیوں کہا؟ زندہ تو دشمنی ہوتی ہے، جب کوئی مر جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے۔ کوئی بھی میت کا گوشت کھانا گوارا نہیں کرتا، زندگی میں کاٹ لے تو کاٹ لے اس کو۔ تو فرمایا گویا کہ وہ اپنا جو غیبت کرتا ہے، آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرَّحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیو، یہ ریکارڈنگ بھی پتہ نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں۔ محترم بھائیو، وہ 6 ندائیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو آوازیں دی ہیں سورت میں، 5 نداؤں کا میں نے ذکر کیا جن میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، اور ایک ندا عمومی ہے، 6ٹی ندا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس کی حیثیت بتائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی ہو، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، نیک ہوں، گناہگار ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارے سب کے بابا جان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ہماری اماں سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، سب ان کی اولاد ہیں، گورے بھی، کالے بھی، امیر بھی، فقیر بھی، سب ان کی اولاد ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں بھی فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے آپ کے قبیلے بنائے، گھرانے بنائے کہ فلاں کا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، فلاں کا فلاں قبیلے کے سے تعلق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے
کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے. یہ جو نام، کیونکہ نام مشابہ ہوتے ہیں، جب پتہ چلے گا کہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں کا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، تو یہ ایک تعارف کے لیے، ایک پہچان کے لیے ہے. وگرنہ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے آپ کے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ تم ایک دوسرے سے تعارف کر سکو، پہچان سکو. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. لیکن یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا، کرامت والا، مقام و مرتبے والا وہ شخص ہے جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی، عزت اور وقار کا معیار تقویٰ ہے کہ انسان اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے، گناہوں سے بچے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے، متقین کی صفات کو اپنائے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار تو یہ ہے کہ ایک طرف قریشی ایمان نہیں لائے، ابو جہل وغیرہ، تو جہنم رسید ہو گئے، اور دوسری طرف سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، سیاہ فام ہیں، لیکن ایمان لائے تو اللہ کے ہاں ان کا کتنا مقام ہے. دنیا پہ چلتے ہیں پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. اللہ کے ہاں معیار عزت کا، وقار کا، کامیابی کا وہ تقویٰ ہے. اس لیے فرمایا کوئی ذات پات پر، کوئی اپنے نسب اور حسب پر فخر نہ کرے. آپ نے فرمایا 4 چیزیں میری امت کے اندر ایسی ہیں جن کو یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پہلے نمبر پر الطعن فی الانساب، دوسرے کے نسب میں تعاون لگانا، تو چھوٹے خاندان کا ہے، تو ایسا ہے. والفخر بالاحساب، اور دوسری چیز اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا. اور تیسری چیز النیاحہ، دوسرے جب کوئی فوت ہو جائے تو آوازیں نکال کر رونا، بلند آواز سے بین کرنا. اور چوتھی چیز الاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے اعتقاد رکھنا کہ بارش اس لیے ہوئی کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ آیا، حالانکہ بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سنہری اصول جو اپنانے سے انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوتی ہے، معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے، گھروں کے اندر برکت نازل ہوتی ہے اور سکون پیدا ہوتا ہے، اللہ ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق بخشے. اور وہ امور جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا کہ ان کے ساتھ دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، گھروں کا بھی اور معاشرے کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفحہ درست کریں.